بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ ایک صحابی کا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میری شادی نہیں ہو رہی اور مجھے کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا، تو میری شادی کروا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور ایک اور صحابی کا ذکر بھی آئے گا جس کو دنیا میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے سعد الاسود اور کہا یا رسول اللہ، میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اچھا، اور پھر پوچھا کیا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب نے کہا جاؤ، تجھے نہیں دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو کیوں دوں گا اپنی بیٹی؟ سعد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے، نہ کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی، آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا عمر بن وہب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی کا نکاح سعد الاسود کے ساتھ پڑھیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا سعد، اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن تاجر ایماندار تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ساتھ ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کیا، ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گیا۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گر پڑا اور بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی سعد پر نظر پڑی تو لپکی، سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی سعد کی طرف لپکے، سعد کے سر کو اپنی جولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔
اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگی، سعد کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، اسے سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں رو سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کے جنت میں عالی شان محرات نظر آئے۔